بار دیگر بلندتر صلوات کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم العلی العظیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابو القاسم محمد انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید ومحکم خطابہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راقعون صلوات بر محمد وآل محمد۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم اس عظیم ترین عبادت کے درجات میں اور بھی بلندی عطا فرمائے، کیونکہ فرش عزا کی قبولیت کی دعا میں اس لیے مانگتا ہی نہیں کہ کائنات میں وہ لا شریک عبادت ہے ذکر محمد و آل محمد جو قبول پہلے ہے اور ادا بعد میں ہے۔ پروردگار عالم خادمین فرش عزا خصوصاً خواجہ اعجاز صاحب کے مولا درجات میں اور بھی بلندی عطا فرما، بحق کے مولا ابو الفضل العباس بارگاہ سید الشہداء میں اعلی مقام عطا فرما، ان کے پسماندگان اور فرش عزا کے خادمین کے عزت رزق جان مال ایمان اور خصوصاً عقیدہ ولایت امیر المومنین میں بے حساب برکتیں عطا فرما۔ سب دعاؤں کی یہی ایک دعا ہے کہ جس شہنشاہ معظم کی ہم رعیت ہیں اس شہنشاہ کا ظہور خود اپنے ہی امر سے ہو، کہ جو شریک القرآن ہے، جو خلیفۃ الرحمن ہے، جو امام الانس والجان ہے، وہ جو صاحب العصر والامر والزمان ہے، وہ جو ایک ہی وقت میں مصطفیٰ بھی ہیں، جو مرتضیٰ بھی ہیں، جو مجتبیٰ بھی ہیں، جو سیدہ بھی ہیں، جو سید الشہداء بھی ہیں، وہ حقیقت کلنا محمد جو مالک یوم جمعہ ہے، جو خطیب خطبہ جمعہ ہے، جو امام صلاۃ جمعہ ہے، وہ مالک روز عید الفطر، وہ صاحب روز عید الاضحیٰ، وہ منتقم یوم عاشوراء، وہ وارث روز غدیر، مالک یوم الدین بن کے کعبہ کی چھت پر تشریف لائیں اور علم ولایت علی لہرا کر یہ صدا دیں، اشہد ان امیر المؤمنین علی ولی اللہ، تاکہ دنیا کے ہر منکر ولایت علی کو یہ خبر ہو جائے کہ جیسے علی آدم سے پہلے واجب تھا بالکل اسی طرح قائم کے آنے کے بعد غازی بھی نمازوں میں واجب ہی رہے گا۔ یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ۔ ولایت مولا ابو الفضل العباس کے عنوان سے خمسہ مجالس عزا کی آج یہ پہلی مجلس عزا ہے، اور اس پاکیزہ عنوان جو کہ مالک تطہیر، پروردگار وفا، خداوند وفا، مسجود وفا، معبود بحربر مولا ابو الفضل العباس کی ذات سے منسوب ہے، اسے تلاوت کرنے کے لیے میں نے اس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے کہ جسے علی کا منکر بھی آیا ولایت ہی کہہ کے بلاتا ہے۔ بسم اللہ۔
آپ سدا سلامت رہیں، ہمیشہ زندہ باد رہیں. ذرا مسکرائیے گا، چونکہ پہلا دن ہے تو احباب کو علم نہیں تھا کہ 9 بجے کا مطلب 9 بجے، تو 9 بجے کا مطلب 9 بجے ہی ہے، چونکہ ڈیلی ایک ڈیوٹی ہے 10:30 بجے کی لاہور شہر میں، تو 9 بجے میں حاضر خدمت ہوں گا. آپ نے 8:45 بجے تک لازمی تشریف لے آنا ہے تاکہ اتنے زیادہ فضائل میں ہدیہ کر سکوں کہ جتنے میں چاہتا ہوں، باقی جو پروردگار وفا کی منشا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آیہ ولایت وہی آیہ ولایت ہے کہ جسے منکر ولایت بھی آیہ ولایت ہی کہہ کے بلائے گا، کیونکہ اس میں ولایت تو ایک ہے مگر تعارف 3 ہیں. اب یہ بندوں کے اپنے اوپر منحصر تھا کہ وہ اس ایک ولایت کے 3 تعارفوں میں سے کون سے تعارف اپنائیں اور کون سے تعارف نہ اپنائیں. کوئی صرف ولایت الہی تک رکا، کوئی ولایت الہی کے ساتھ ولایت مصطفیٰ کو ماننے لگا، اور کسی نے جو پورا مانا تو ان کی ولایت کو بھی مانا کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے ہیں. بڑی توجہ فرمائیے گا، بڑی توجہ فرمائیے گا، بالکل ابتدائی گفتگو ہے. اللہ رب العزت فرما رہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. بے شک اللہ تمہارا ولی ہے، اس کا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ ولی ہیں جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. لیکن ولایت مولا عباس پڑھنے کے لیے میں نے یہ آیت کیوں تلاوت کی؟ کیونکہ اگر کوئی مالک ملک ولایت ہوگا تو لازم ہے کہ وہ اسی آیت میں شامل ہو. ذرا مسکرائیے گا بھائی، ذرا مسکرائیے گا، ذرا چہروں پہ مسکرائیے. یا علی امیر المومنین، کیونکہ اس آیہ ولایت کے باہر جس ولایت کا اعلان قرآن مجید کر رہا ہے، اس ولایت کے علاوہ اور کوئی ولایت نہیں ہے. وہی ولایت ہے جو ولایت الہیہ ہے، وہی ولایت ہے جس کا ایک تعارف ولایت مصطفیٰ ہے، وہی ولایت ہے جس کا ایک تعارف ولایت علی امیر المومنین ہے. لیکن آج زمانے میں ولایت کو صرف علی ولی اللہ تک محدود سمجھا کہ ہم کلمے میں، آذان میں اور تشہد میں علی کی ولایت کا اقرار کریں گے تو حق ولایت ادا ہو جائے گا، اور ہم کہیں گے ہم بھی ولایت کے ماننے والے ہیں. یاد رکھنا، اقرار ولایت علی ولایت کو مکمل ماننا نہیں، یہ ولایت کے اظہار کا پہلا مرحلہ ہے. علی ولی اللہ اقرار ہے کہ ہم ولایت علی کو تسلیم کر رہے ہیں، لیکن ولایت اس سے آگے چلنا شروع ہوتی ہے. پتہ نہیں اس ولایت کی جامعیت پر میں پہلا فکر کیسے کہوں کہ جس کی ابتدا کا نام ہے لا الہ الا اللہ، کہ جس کی معراج کا نام ہے محمد رسول اللہ، اور وہ ولایت جہاں تکمیل پا رہی ہے وہ ہے علی ولی اللہ. یہ ولایت بڑی جامع ہے. راغب اصفہانی نے ولایت کے کئی مطالب مفردات القرآن میں لکھے. انہوں نے کہا ولایت کا مطلب ہے حمایت کرنے والا، یعنی ولی وہ ہوگا، صاحب ولایت وہ ہوگا جو حمایت کرے. پھر ساتھ دلیل میں وہ قرآن کی آیتیں لکھتے آئے. مثال کے طور پہ جہاں ولی کا مطلب مالک ولایت کا مطلب حمایت کرنا ہے، میرے سرکار وہاں لکھا والمؤمنین والمؤمنات. اللہ نے کہا کہ مومنین و مومنات میں سے بعض بعضوں کے ولی ہیں، یعنی بعض بعضوں کی حمایت کرتے ہیں. پھر نے لکھا ولی کا ایک مطلب ہے دوست، اور ساتھ آیت لکھی الا ان اولیاء اللہ ولا خوف علیہم، کہ جو خدا کو دوست رکھتا ہے. جب ولی کا معنی دوست آیا تو ساتھ لکھا کہ جب خدا کو کوئی دوست رکھتا ہے نہ اسے کوئی حزن ہوگا، نہ
اسے کوئی ملال ہوگا نہ وہ کسی غم میں گرفتار ہوگا، لیکن جہاں لکھی نا اللہ کی ولایت تو وہاں پھر قرآن کی آیت لکھی اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ کی ولایت ایسی ولایت ہے، اللہ ایسا ولی ہے جو مومنوں کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف۔ آپ صدا سلامت رہیں، آپ ہمیشہ زندہ باد رہیں، صدا سلامت رہیں۔ بڑی توجہ جو مومنوں کو، اب ٹھیک ہے بہتر، اللہ وہ ولی جو مومنین کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جائے۔ پھر اللہ نے سورہ شورا میں بھی آواز دے کے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم فاللہ، اللہ وہ ولی ہے جو مارتا بھی ہے جو زندہ بھی کرتا ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ کی ولایت یہ ہے کہ وہ ہر شے پر قدیر ہے۔ بڑی توجہ بھائی، بڑی توجہ، بڑی توجہ، بڑی توجہ نا۔ ایک دفعہ ذرا سارے سر اٹھانا، بندے کہیں گے موضوع ہے ولایت ابو الفضل العباس، تو جب تک قرآن سے موضوع کی بنیاد نہ بنے تو میں بحق کے نجف منزل موضوع کو آگے تلاوت کرتا ہی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیونکہ غازی ویسا ہی ولی ہے جیسے اللہ ولی ہے۔ ہاتھ اٹھائیے گا، خیرات مانگے، بس اتنی سی دیر تھی، آپ تمہید نہیں سننا چاہتے تو بھلے نہ سنیے۔ غازی ویسے ہی ولی ہے جیسے مصطفیٰ ولی ہیں، غازی ویسے ہی ولی ہے جیسے علی ولی ہیں۔ اسی لیے مجھے ولایت کا وہ تعارف پڑھنا ہے جو آپ بچپن سے ماؤں کی جھولیوں سے سنتے آئے، کہ اللہ وہ ولی ہے جو ہر شے پر قادر ہے۔ اس کا مطلب اس کی ولایت کے اختیار میں ہے، وہ اندھیروں سے نور کی طرف لے آتا ہے، اس کے اختیار میں ہے وہ مارے یا زندہ کرے، اس کے اختیار میں ہے کہ وہ کل شیء قدیر ہو۔ لیکن یوسف نبی نے کنویں میں جب بھائیوں نے ڈالا تو اللہ کو آواز دے کے کہا انتا ولی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا ولی ہے، تو آخرت میں بھی میرا ولی ہے۔ اس کا مطلب ولی کا اختیار یہ ہے کہ یوسف ولی کو کنویں میں بھی پکارے تو ولی اس کی مدد کے لیے آئے، ابراہیم آگ میں ولی کو پکارے تو ولی اس کی مدد کے لیے آئے۔ اللہ ولی، رسول ولی، اور وہ ولی جو حالت رکوع میں زکات دیں۔ ادریس جنگلوں میں پکارے تو ولی ادریس کی مدد کے لیے آئے، یوسف کنویں میں پکارے تو ولی مدد کے لیے آئے، ولی اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف بلائے، ولی ہر شے پر قادر و قدیر ہو۔ نہیں پڑھا جس نے خطبۃ البیان تو وہ چار جملے سن لے۔ علی فرماتے ہیں میں ہی وہ ہوں جسے ادریس نے جنگلوں میں پکارا، میں ہی وہ ہوں جسے یوسف نے کنویں میں بلایا، اور میں ہی وہ ہوں جسے بلا کے ابراہیم آگ میں کہہ رہا تھا نام علی جن مظہر اللہ۔ آپ صدا سلامت رہیں، آپ ہمیشہ زندہ باد رہیں، مل کے حیدری یا علی امیر المومنین۔ بڑی توجہ بھائی، بڑی توجہ۔ اب جن بندوں کو کتاب کا بھی حوالہ چاہیے، اگلا فکرہ آ رہا ہے نجم شاہ جی ان کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 9 کا مطلب 9۔ کل اگر 9 بجے تو پھر مجلس پورا گھنٹہ، اگر آپ لیٹ ہو جائیں گے تو پھر ظاہری بات ہے میں تو 9 بجے شروع کروں گا، لیکن یہ جو جملے ہیں تمہید کے جو آج رہ گئے تو چلیں اب جو فضائل کا ایک سلسلہ شروع ہونے والا ہے، میری دعا ہے کہ اس فضائل کے سلسلے سے جو آج متصل ہو جائے وہ اگلے 5 دن لازمی متصل رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کیا ہے ولایت؟ مرتضی مطہری، ایران کا بڑا مولوی، ایران کے ہر کتب خانے میں اس کی کتابوں کا ایک الگ سیکشن ہوتا ہے۔ مرتضی مطہری کی کتاب ہے فلسفہ ولایت۔ فلسفہ ولایت کے اندر اس نے ولایت تکوینیہ، ولایت تصنیفیہ، اس کی مختلف اقسام بیان کی ہیں، لیکن ایک فکرہ میں پڑھتا جاؤں۔ یہ جو ولایت تصریفی اور ولایت تکوینی ہے، ولایت تکوینی ہے کل اختیار کا نام،
کہ ہر ذی نفس پر، ہر ذی روح پر، ہر جان اور بے جان پر، حتیٰ کہ ذرے ذرے پر بھی جو اختیار کل رکھتا ہو وہ ولی تکوینی ہے۔ میں دو لمحے صرف آپ سے چاہوں گا جو بندے زیادہ حیران ہیں، وہ ولایت تکوینی کا مالک اور ولایت تصریفی کیا ہے؟ جس کا تصرف ہو ہر شے پر۔ تکوینیہ میں ہے کہ وہ چاہے تو بنا دے چاہے تو بگاڑ دے، ولایت تصریفی میں ہے کہ وہ ہر شے پر تصرف رکھے، اولا بالتصریف ہو۔ خبیر میں اللہ کے رسول نے اعلان کیا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی کسی کو دے دیا جائے تو پھر بے فکر ہو جائے انسان کہ اب والی ولایت جانے، اب ولی جانے، اور جسے ضمانت میں دیا ہے وہ جانے۔ عرب کا شاعر ہے شیخ محمد رضا ازری، اس نے ایک رات بیٹھ کر مصرع لکھا اور عاشور بیان کر کے کہتا ہے، یوم ابو الفضل استجار بہ الہدا، عاشور کے دن حسین جیسا مالک کائنات عباس کی پناہ میں تھا۔ شروع ہو گیا موضوع، مجھے نہیں پتا کس نے سمجھا کس نے نہیں سمجھا بھائی۔ شیخ محمد رضا ازری نے مصرع لکھا، کہتا ہے یوم ابو الفضل استجار بہ الہدا، کہ ہدایت کا چراغ حسین، مالک ہدایت حسین، عاشور والے دن ابو الفضل العباس کی پناہ میں تھے۔ قلم کانپا، رک گیا، رات کو بستر پہ داہنی کروٹ لیتا، ہاتھ رخسار کے نیچے رکھ کے کہتا ہے، آقا حسین مجھے معاف کرنا، مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے خلو کر دیا، اگر مجھ سے کچھ زیادہ لکھا گیا ہو تو کل کچھ اور عطا فرما دینا۔ کہتا ہے میں رات کو سویا، خواب میں حسین آئے اور کہا مصرع مکمل کر۔ شیخ محمد رضا ازری، عاشور کے دن صرف حسین نہیں 18,000 عالم غازی کی پناہ میں۔ آپ سدا سلامت رہیں، آپ ہمیشہ علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل۔ بسم اللہ میرے سرکار، جس کی آنکھوں میں فضائل کے پہلے فکرے پر آنسو ہیں، میں منبر کی بلندیوں سے سلام پیش کرتا ہوں۔ ایک دفعہ ذرا سارے سر اٹھا کے دیکھیے گا، عاشور کے دن صرف میں ہی نہیں، میں 18,000 عالمین کا امام ہوں حسین، جس کی پناہ میں حسین ہوں۔ 18,000 عالمین بھی اسی ابو الفضل العباس کی پناہ میں ہیں۔ زمانے میں اس سخی کے اختیارات کو کم سمجھا ہے، لیکن اس خمسے میں سجدے کر کر کے یہی بتانا ہے کہ والی ملک ولایت ہے میرا مولا ابو الفضل العباس، کہ جس کے لیے شبیر بھی کہے کائنات حسین کی مٹھی میں ہے، میں عباس کی پناہ میں ہوں۔ صرف میں حسین نہیں، خیموں میں اللہ کا پردہ ہے، خیمے عباس کی پناہ میں ہے، جہاں عرش الہی ہے وہ جگہ غازی کی پناہ میں ہے۔ پتہ نہیں اگلا فکرہ کون سمجھے کون نہ سمجھے، میرے مولا غازی کی زیارت شروع ہو رہی ہے۔ السلام علیکہ ایھا العبد الصالح، جا کر یہاں سے لے کے کربلا تک زیارت کی کتاب کھول کے دیکھ لینا، چاہے یوم عرفہ کی زیارت ہو، چاہے روز عاشور کی زیارت ہو، چاہے مولا کے حرم پر پڑی ہوئی زیارات کی کتابوں میں ہو، یا پھر بورڈ پہ لکھی زیارت کہ جہاں بندے اذن زیارت طلب کرتے ہیں، یاد رکھنا جسے غازی نے کربلا میں بلایا ہے، اگر مولوی کہے نا کہ وہ زیارت پڑے بغیر اندر نہیں جانا تو وہی کھڑے ہو کر مولوی کا ہاتھ پکڑ کے دکھانا، وہاں لکھا ہے السلام علیکہ ایھا العبد الصالح، اے صالح
عبد آپ پر ہمارا سلام ہو. تو پھر جب وہی حرم میں نماز پڑھو تو تشہد میں کہو گے نا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اللہ مجھ پر بھی سلام اور عباد صالحین پر بھی سلام. عبد صالح اس میں معلّہ ہے. میں بتا دوں گا کل کی مجلس میں کہ یہ کس کا عبد ہے جو صالح بن کر رہتا ہے لیکن فکرہ سننا. عبد صالح میرے مولا غازی کا اسم ہے جو نمازی دن میں 5 مرتبہ تشہد میں پڑھے. یہ کمال ابو الفضل العباس ہے کہ 2025 میں مولوی یہ تو بحث کر سکتا ہے علی نماز میں آئے کہ نہ آئے مگر چاہ کر غازی کو نہیں نکالے. آپ سدا سلامت رہے. آپ ہمیشہ زندہ باد. میرا مولا تمہیں سلامت رکھے. یہ چاہ کر بھی آپ کے کیا کہنے بھائی, آپ کے کیا کہنے, یہ چاہ کر بھی مولا ابو الفضل العباس کو بسم اللہ نظر اللہ نیاز حسین نماز سے نہیں نکال سکتا. توجہ توجہ توجہ. آج ایک اور اسم تلاوت کرتا ہوں 5-7 منٹ. ذرا آپ نے چونکہ مصائب کے لیے آپ کی آنکھیں تیار ہیں اور یہ فضائل ہے. یہ سب روز آپ کا دل چاہے گا آپ ہائے کر کے داد دیں یا واہ کر کے, لیکن سن کے یہاں بٹھا لیں گے تو میرا آنے کا مقصد پورا. میرے مولا ابو الفضل العباس کا ایک اور اسم معلّہ ہے ظہر الولایہ. ولایت کا زور کمر. ظہر الولایہ ولایت کا زور کمر. پتہ نہیں مالک ولایت حسین کو کتنا ناز ہے مولا ابو الفضل العباس پر. ایک فکرہ پڑھ دوں اپنے آقا حسین کا. میرے مولا حسین فرماتے ہیں اول تو کسی سے کچھ نہ مانگو اطلب الحاجات من حسان الوجوہ. لیکن اگر کسی سے کچھ طلب بھی کرنا ہو تو کوشش کرنا خوبصورت چہرے سے مانگنا. نہ جو بندہ خوبصورت چہرہ ہونے کے باوجود نہیں مسکرایا پتہ نہیں کیوں. کسی سے طلب نہ کرنا, لیکن اگر کسی سے کچھ طلب بھی کرنا ہو تو اس سے طلب کرنا جس کا چہرہ حسین ہو. اب مجھے نہیں پتا اس سے حسین چہرہ کس کا چہرہ ہے کہ فجر کی نماز سے پہلے شبیر جسے دیکھ کے کہیں یا کاشف الکرب عن وجہ الحسن. صدا سلامت رہے, ہمیشہ زندہ باد رہے. یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین. اے شبیر کے چہرے سے کرب دور کرنے والے عباس. کون ہے میرے مولا غازی عباس. کل میں نے مولا صادق کی ایک حدیث شروع کر کے مولا ابو الفضل العباس کی ولایت جو میں آج شروع کر چکا ہوں اسے آگے بڑھاؤں گا. وقت پورے 9 بجے کا ہے, لیکن اس وقت اسی پاک 9 عدد والی معظمہ کے سگے بیٹے عباس کا اگلا فضائل میں تلاوت کروں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے مولا غازی شہنشاہ کا چہرہ آقا حسین روز دیکھتے تھے اور دیکھ کے فرماتے تھے یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین. اب یہ مالک ملک ولایت ابو الفضل العباس کا ادب حسین ابن علی ہے. مدینے میں مشہور ہو گیا میرے مولا غازی کا اسم عاشق جمال الہی, اللہ کے حسن کا عاشق. مدینے والے کہتے ہیں غازی کبھی اللہ دیکھا ہے جو اس کے حسن کے عاشقوں کا روز حسین کو دیکھتا نہیں.
सदा सलामत रहे आप, हमेशा जिंदाबाद रहे। क्या रोज हुसैन को देखते नहीं, क्या रोज शब्बीर को देखते नहीं, इसीलिए मैं आशिके जमाले इलाही हूँ। कौन है मौला अबुल फजल अब्बास, जिसने अपनी 5, 12, 14 वाली गिनती में मौला अबुल फजल अब्बास को नहीं रखा। तो आज मैं कायनात में नबियों के सुल्तान का फरमान पढ़ के बताने लगा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के रसूल ने एक दिन दरूद तूसी में एक जुमला शामिल करवाया। दरूद तूसी जिसे शेख नसीरुद्दीन तूसी मेरे और आपके 12वें इमाम के फजाइल में रोज तिलावत करके सोते थे, और उसी दुरूद को आगे बढ़ाया मोहम्मद रजा गुल पायगामी ने। मुझे नहीं पता कौन किताबों के हवाले चाहता है या कौन नहीं, लेकिन किताब का नाम है चेहरा दरख्शां कमर बनी हाशिम। 5 जिल्दों की किताब है, अली रजा रब्बानी खिलखालई की, फारसी में है, उर्दू तर्जुमा इसका अभी नहीं हुआ। का रोज अली रजा गुल पायगामी ये पढ़ के सोते थे दरूद तूसी। जिसे दरूद तूसी याद है उसे याद है, जिसे नहीं याद मैं बेफिक्र पढ़ूंगा तो उसे याद आ जाएगा। वो रोज रात को नसीरुद्दीन तूसी का पढ़ा हुआ दरूद तूसी रात को पढ़ के अली रजा गुल पायगामी बिस्तर पर सो जाते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला साहिब दावत नबविय्या व सौलत हैदरिय्या वल इस्मत फातिमिय्या वल हिल्म हसनिय्या व शजाअत हुसैनिय्या वल इबादत सजादिय्या वल मआसर बाकरिय्या वल आसार जाफरिय्या वल उलूम काज़मिय्या वल हुज्जत रज़विय्या वल जूद तक़विय्या वल नकाबत नकविय्या वल हैबत अस्करिय्या वल खैबत इलाहिय्या। मेरा दरूद है उस बार में ताजदार तौहीद इस्मत विलायत पर कि जिसकी दावत तबलीग मोहम्मद जैसी है, कि जिसकी आवाज हैदर कर्रार जैसी है, कि जिसका हिल्म हसन मुस्तफा जैसा है, कि जो शजाअत में हुसैन इब्न अली है, जो आबिदों में सैयद साजिदीन जैसा है, जिसके मासिर ऐसे हैं जैसे बासिरुल उलूम के, जिसके आसार ऐसे हैं जैसे जाफर सादिक के, उसके उलूम ऐसे हैं जैसे मूसा काज़िम के, वो हुज्जत ऐसी है जैसे रब मशहद, वो सखी ऐसा है जैसे तकी अल जवाद, वो खालिस ऐसा है जैसे अली अल नकी, उसकी हैबत ऐसी है जैसे हसन अस्करी की, और वो नजर ऐसे नहीं आता जैसे अल्लाह नजर नहीं आता। आप सदा सलामत रहे, आप हमेशा जिंदाबाद रहे। वो बंदा जिंदाबाद है भाई जिसने बता दिया कि उसने कल से फजाइल किस मेयार पे सुनना है। मैंने पहले 2 जुमले जल्दी है मगर इतनी नहीं कि ये जुमला मैं बीच में छोड़ूं। 12वें इमाम पर दुरूद पढ़कर अली रजा गुल पायगामी सो गए। का एक दिन ख्वाब में नबियों के सुल्तान आए और आके कहा गुल पायगामी जरा दुरूद तो सुनाओ। क्या लगा पहले मुझे यकीन नहीं आया, नबियों के सुल्तान अपना तारुफ करवा रहे हैं। जन्नती जन्नत में कहेंगे अल्लाह आज तो नजर आ जा, अल्लाह कहेगा नहीं मोहम्मद को देख लो। हदीस मासूम है, खिताबत का जुमला नहीं। जब खिताबत का जुमला आया मैं तुम्हें कह के बताऊंगा कि मैं खिताबत का जुमला कहने लगा। अल्लाह के रसूल आप और मुझ हकीर के ख्वाब में, मुझ खताकार के ख्वाब में नबियों के सुल्तान। याद रखना अली का शिया खताकार हो सकता है, गुनाहगार नहीं। ये खिताबत का जुमला नहीं। मेरे मौला मूसा काज़िम बाबुल हवाइज सखीउल अस्किया फरमाते हैं हमारे शिया खता कर सकते हैं, गुनाह नहीं। का मौला क्यों? का इसलिए कि गुनाह सिर्फ एक है, विलायत अली का इनकार। आप सदा सलामत रहे, आप हमेशा जिंदाबाद रहे। या रसूल अल्लाह मुझ खताकार के या अली या अली या अली मदद हक हैदर। या रसूल अल्लाह आप मेरे सामने
یا رسول اللہ میں درود سناتا ہوں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہہ رہا گل پائے گانی یہ نہیں، جو روز توسی والا درود میرے بار میں وارث پر پڑھ کے سوتے ہو وہ، جی یا رسول اللہ سناتا ہوں، اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب دعوت النبویہ وصولت الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ، قبل پائگانی رکو، یا رسول اللہ میں نے غلط پڑھا کہ نہیں، دوبارہ پڑھو، اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب دعوت النبویہ وصولت الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ، کر رکو، گل پائگانی پھر پڑھو، کہنے لگا یا رسول اللہ کوئی غلطی ہو گئی تو بتائیے گا، کہا غلطی کوئی نہیں ہوئی لیکن تم ادھورا پڑھ رہے ہو، کہا کیسے، کہا پڑھو اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب دعوت النبویہ وصولت الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ، کر رکو گل پائگانی، میں محمد تمہیں بتاؤں کہ مہدی کا تعارف مکمل کیسے ہوتا ہے، صاحب دعوت النبویہ وصولت الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والغیرت العباسیہ، علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ، یہ تعارف ابو الفضل العباس ہے جو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں۔ کئی بندے بھائی ابو ذر اس وجہ سے بھی حیران ہے کہ سارا کچھ آج ہی پڑھیں گے تو پھر کل کیا پڑھیں گے؟ جو بندہ یہ سمجھے کہ غازی کے فضائل علی کے فضائل سے کم ہیں، وہ بندہ زندگی کی سب سے بڑی غلطی پر ہوگا۔ ایک دفعہ سر اٹھانا تو میں فکر پڑھوں، کون ہے ابو الفضل العباس؟ اللہ کے رسول کی زبانی سنا، اب حسین منی و انا من الحسین والے آقا شبیر کی زبانی سننا، صحابہ کہتے تھے اللہ کے رسول کو، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، بی ابی انت و امی بنفسی، ہم آپ پر قربان، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان۔ اللہ کے رسول سب کو کہتے تھے، تم مجھے کہتے ہو، میں اپنی بیٹی کو کہتا ہوں سیدہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان۔ ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا، جسے فکر سمجھ ہے، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ صحابہ نے رسول سے کہا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، مصطفیٰ نے اختیار سیدہ بتایا، سیدہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان۔ سیدہ نے آقا حسین کو گلے سے لگا کے کہا حسین بی ابی انت و امی، شبیر سیدہ کے ماں باپ تجھ پر قربان۔ 10 محرم 61 ہجری غازی مولا کو عشل کی زین پہ بٹھایا، حسین فرماتے ہیں بنفسی انت یا اخی ابو الفضل، عباس سوار ہو جا، حسین تجھ پر قربان۔ عباس سوار ہو جا، ارقب بنفسی، سوار ہو جا میرے لال عباس، میں شبیر تجھ پر قربان۔ وہ جسے ہاتھوں سے سوار کیا حسین نے، مختار کے دربار میں آیا حمید ابن مسلم، مولا آپ کے والد کے درجات بلند فرمائیں، داخلہ دربار کے حکم مصائب کا میں 2 جملے پڑھوں، مگر اس سے پہلے آغاز خمسہ جس اسم معلّہ سے ہے اس کی ایک مصیبت اور میں اسی سے متصل کروں۔ مختار کے دربار میں آیا حمید ابن مسلم، کہا حمید آج میرا دل ہے میں اپنے آقا حسین کی مظلومیت پہ جی بھر کے روؤں، میں نے شبیر کے بڑے قاتلوں کو مارا، آج مجھے میرے حسین کی کوئی ایسی مظلومیت سنا کہ میرا دربار مجلس شبیر بن جائے۔
حمید کہتا ہے مختار میں تجھے 3 موقع سناؤں جب تیرے مولا حسین اتنا روئے کہ اتنا پوری 10ویں کے دن نہیں روئے کا پہلا موقع وہ تھا جب اکبر کے جنازے پر صرف گھٹنیوں کے بل نہیں حسین رخساروں کے بل چلتے ہوئے گئے کہ اس سے بھی زیادہ حسین تب روئے جب شمر کا گھوڑا تو پانی پی رہا تھا مگر علی اصغر کے لب پیاس کی وجہ سے سلے ہوئے تھے. مختار ماتم کر کے کہتا ہے تیسرا موقع کون سا تھا؟ کہ تیسرا موقع وہ تھا کہ اتنا نہ اکبر کی برچی پہ روئے نہ اتنا اصغر کو تیر لگنے پہ روئے کہ جس دن غازی نے زیل چھوڑی نا شبیر کو بلایا حسین مرتجز پر بیٹھ کے گئے ایک جگہ مرتجز نے سم روکے حسین نے دیکھا کہیں معصومہ تو نہیں آ رہی کہ معصومہ نہیں غازی کا کٹا ہوا بازو مرتجز کے قدموں میں تھا اٹھا کے حسین ایسے روئے جیسے کسی نے چھوٹے بچے کو یا حسین یا حسین یا حسین یہ حق غریبوں کے غم میں رونے کا عزاداران مظلوم کربلا اس علم والے کے زین چھوڑنے سے جو نقصان ہوئے انہیں 18,000 عالمین نہیں گن سکتے لیکن شام کے بازار سے گزرتے ہوئے علی کی بیٹی نے دیواروں کی طرف دیکھا جہاں چوباروں پر عورتیں ہاتھوں میں پتھر لیے کھڑی تھی جہاں کسی کے ہاتھ میں ابلتے ہوئے پانی کے برتن تھے جہاں کسی کے ہاتھ میں پرانے کپڑوں کو آگ لگا کر پکڑا گیا تھا جہاں سے باغی کی بہن کہہ کے تانے آتے تھے جہاں باغی کی بیٹی کہہ کے معصومہ کو بلاتے تھے وہاں سے گزرتے ہوئے ایک دفعہ مٹی پہ بیٹھی اور شرابیوں کے مجمع میں علی کے لہجے میں غازی کے سر کو دیکھ کے کہتی ہے آج تو بھی ہوتا نا اس بازار سے نہ گزر یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین عزاداروں میں پڑھ دوں گا آنے والے دنوں میں بازار کے فکرے مگر جو حکم خادم فرش عزا کا یہ داخلہ دربار شام کے بازار کا وہ خطرناک انجام تھا کہ جو زمانے میں بھی کسی نے نہیں سوچا ہوگا. میرے سرکار تشریف فرمائے میرے سرکار کا جملہ ہے کہ جو شام ہے نا شام وہ مصائب کا بھی مصائب ہے. پتہ ہے کیسے؟ کیونکہ وہ بہن اب دربار میں داخل ہونے لگی ہے کہ جس نے 70 قدموں پہ بھائی کو سر پہ قرآن رکھ کے ذبح ہوتے ہوئے دیکھا. عزاداروں صوف حمیدیہ کو پار کر کے سر اور چہرے پہ پتھروں کی برداشت کر کے معصومہ کو اپنے دامن میں چھپا کے شبیر کی پوری نسل بچا کے بابو ساز کے بعد 17 آذانیں سننے کے بعد رو کے کہتی ہے سجاد شمر سے کہنا کوئی اور بیٹھے نہ بیٹھے میری سکینہ کو بٹھا دے. یا حسین یا حسین یا حسین شرما کے نہیں بھائی ہائے کر کے رونا. آج یکم سفر ہے کل علی کی بیٹیوں کی پہلی پیشی ہے. یہ ان کی پیشی ہے کہ جن کو کبھی ملائکہ نے بھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا. بابو ساز کے باہر مجمع کتنا تھا کسی نے آج تک نہیں گنا لیکن بابو ساز کے ارد گرد آج بھی جو شام گئے آثار موجود ہیں. دروازے کے کنگرے ہیں پتھروں کے بڑے بڑے اونچے کئی فٹ اونچے پتھروں کے کنگرے. اس بابو ساز سے لے کر دربار ملون کے دروازے تک بالکل 70 قدم کا اتنا فاصلہ ہے جتنا قلعہ زینبیہ سے لے کر میرے مولا شبیر کی مقتل گاہ تک کا ہے. ان کنگروں کے اوپر
نیزے لے کر سپاہی کھڑے تھے، رش کے باعث جوالی کی بیٹی نہیں چل سکتی تھی نا، یہ سجاد کو نیزے مار کے کہتے تھے اپنی پھوپھی سے کہے ذرا جلدی چلیں، وہ 70 قدم پار کرتے شام ہو گئی۔ علی 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 یا حسین، مجھے نہیں پتا اگلا فکرہ میں پڑھوں کیسے، اگلا فکرہ تم برداشت کیسے کرو۔ میری دعا ہے حالات معظمہ آپ کی دہلیز کے ٹھیک ہوں، تاکہ یہ اگلے سال 2 سفر سے پہلے باب الصاف کا وہ مقام دیکھیں جہاں سے 70 قدم پر دربار ملون کا دروازہ ہے، اور وہ 70 قدم جگہ سیدھی نہیں، یوں نشیب میں بنی ہے کہ اگر یہاں سے کسی کو دھکا لگے تو وہ چلتا ہوا نہیں، وہ لڑکتا ہوا آگے کی طرف بڑھے گا۔ پتہ نہیں کس رنگ میں علی کی بیٹی دربار کے دروازے پہ پہنچی، سوق حمیدیہ کے باہر نیزے پہ حسین کا سر تھا، بندے ہاتھوں سے ماتم کر کے کہتی ہے میں نے 70 قدم سے تجھے قتل ہوتے دیکھا، آج تو 70 قدم سے مجھے